لڑکا یا لڑکی کتنے سال کی ہوں تو ان کی شادی کر دینی چاہیے؟ کیونکہ کہتے ہیں جب رشتہ آ جائے اچھا، لڑکی کا رشتہ جب مناسب مل جائے کر دیں، نہیں ملے تو ساری زندگی بٹھا کے رکھیں، کیونکہ اسی الٹے سیدھے کے حوالے کر دینے سے گھر میں بٹھانا نہیں آئی بات کریں۔ آ رہا چرسیوں کا رشتے ہیں، ہیروئنچوں کے آ رہے ہیں۔ آپ نے مولوی صاحب سے سنا کہ لڑکی کی شادی میں تاخیر نہ کرو، فوراً کرا دی، تو مولوی صاحب سے یہ بھی تو سن لیتے کہ لڑکی کی شادی اس کے افوہ میں کیا کریں، ہم پلہ، کم از کم اس کے جوڑ کا رشتہ ہو۔ تو رشتہ نہیں مل رہا اس وجہ سے تاخیر تو ٹھیک ہے، اگر رشتہ مل جائے تو بلوغت کے فوراً بعد نکاح کریں اس کا۔ میری اپنی بھانجی کا نکاح بھی 13.5 یا 13 سال کی عمر میں ہوا ہے، ہم نے خود کرایا اپنے بھانجے سے، عاقل بالغ 2 دانت کا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تعلیم یافتہ تھا، والد صاحب بھی اس کے ماشاء اللہ، جو میرے جو بھانجا ہے، جو میری بہنوئی ہیں وہ بھی کھاتی، یعنی آمدن ان کی بھی مناسب ہے، تو بھانجی بالغ ہوئی تو ہم نے کہا بھائی کر دو، دونوں کو ٹکا دو، دونوں رشتے دار ہے نا، یہ بھی میری بھانجی ہے وہ میرا بھانجا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہا بھائی اسی طرح ہوگا۔ اس کے والد بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، دوسرے بہنوئی بھی، وہ تو عالم ہے، میں کہہ رہا ہوں خاندان والے آپس میں مل ملا کے تو بڑے آرام سے کر سکتے ہیں نا بھی۔ ہم نے کہا بھائی نہ ہم جہیز دیں گے نہ تم دانا دو گے، سبھی کر رہے ہیں نا، ہم آپس میں خود ہی یہ کر رہے ہیں۔ بارات گئی، سمجھ رہے ہیں، تیل لینے، بارات گئی، بارات کو ہم نے ڈبلیو گانا بٹھایا، آپ تیل لے کر آئے، جا کے تیل کا کاروبار کریں، آپ جائیں یہاں سے، بارات نہیں ہوگی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جو لڑکی ہے نا، جو بھانجی تھی ہماری، اس کے جو سسرال ہے وہ پورا ٹبر، اللہ کرے وہ کہیں بیان نہ سن لیں، وہ نہ ویسے خون خوار نہ کہ یہ کون سی شادی ہو رہی ہے، مولویوں کی کوئی شادی ہے، یہ ہمارے خاندان میں آج تک ایسی نہیں ہوئی، نہ جہیز، نہ کوئی کارڈ، نہ کوئی بارات۔ لڑکا بھی جو بھانجا ہے وہ بھی ماشاءاللہ مرچنٹ نیوی میں ابھی 3rd افسر تو میرا خیال ہے بن چکا ہوگا، ابھی گیا ہے مرچنٹ نیوی میں، اس کی وہ مکمل ہوئی، میرا سگا بھانجا ہے، میرے بیانات میں بیٹھتا ہے، شروع میں بیٹھتا تھا ماشاءاللہ، تہجد گزار ہے، داڑھی واڑی بھی ہے، نیک بھی ہے، تو پہلے نیک بنا، پھر مرچنٹ نیوی میں اس کو بھیجا، تو تنخواہ آنا شروع ہوئی اس کی، ہم نے کہا بھائی ٹکاؤ بھائی، جس کی تنخواہ آنا شروع ہو ٹکاتے چلے جاؤ، اس کو نمٹاتے چلے جاؤ ہول سیل کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اول تو اس کے والد کھاتے پیتے ہیں تو بچے کی تنخواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے ابھی آنے کی، بچہ سمجھدار ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، ابا کو چاہیے ویسے ہی کرتے ہیں، بھائی ایک بہو لیا، جہاں 2 روٹیاں دوسرے بچے کھا رہے ہیں، 2 روٹی ایک کو بہو بھی کھا لے گی، لیکن ابا ایسا کنجوس ہوتا ہے نا، اللہ معاف فرمائے، وہ کہے گا نہیں میں 2 روٹی کسی کو کیوں کھلاؤں، میرے گھر میں آ کے 2 روٹی زیادہ کھا لے گی، میں نہیں کھلاؤں کچھ بھی ہو جائے۔ تو میں نے پچھلے ہفتے تفصیل سے بتایا تھا نا کہ لڑکا اگر آپ کا ذمہ دار ہے، سمجھدار ہے، مرچنٹ نیوی میں کورس کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، آپ کو پتا ہے کل کمانے لگے گا، یہ تو شادی 2 سال پہلے بھی اگر کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں، 2 سال بہو کا خرچہ آپ اٹھا لیں، اس سے بیٹے کے دل میں بھی ہوگا میرے ابا دیکھو سارا میرا بھی خرچہ اٹھا رہے ہیں، تو لیکن یہ کہ چلو اس کی پہلی تنخواہ دوسری تنخواہ بھی آنا شروع ہوئی تھی، بھانجی کی عمر 13.5 سال یا 14 سال ہوگی، تو وہ نکاح کا پیغام اسی نے بھیجا، اس سے بات کی ہاں بھائی شادی کرنی ہو جی کرنی ہے، کیونکہ میرے بیانات میں بیٹھتا تھا، ٹھیک ہے، تو کہاں کرنی ہے، اس نے بانجی کی طرف اشارہ کیا ادھر کرنی ہے، تو وہ ان کے والد سے جو میرے بہنوئی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، عالم ہیں ماشاءاللہ، سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہمیں کا رشتہ چاہیے، بچی اقرا اسکول میں پڑھ رہی تھی، حافظہ بھی تھی، انہوں نے کہا تعلیم والے کو ایک طرف رکھو، شادی کر دو، بچی کی شادی زیادہ ضروری ہے بنسبت کسی تعلیم یافتہ سے، بچی کی شادی ہو جائے، خود جاہل ہو لڑکی یہ زیادہ بہتر ہے، خود بہت تعلیم یافتہ ہو مگر شادی کے لیے آدمی صحیح نہ ملے، یہ میں کہتا ہوں یہ نقصان دہ۔ لڑکی کی پہچان اس کے شوہر سے ہوتی ہے، امہات المومنین کیا پیغمبر تھیں؟ کیوں ہوئی؟ نبی کی بیوی ہیں، دنیا کے لحاظ سے کوئی کرنل صاحب کی بیوی، بریگیڈیئر صاحب کی بیوی، اور خود کرنل ہے عورت، مگر بیوی کس کی ہے؟ گٹکے والے کی، کوئی عزت ہوگی اس کی؟ تو عورت کی عزت اس کے شوہر سے، اپنی تعلیم کا بھی دخل ہوتا ہے لیکن بعد میں کس کا نام لگ جاتا ہے اس کے ساتھ؟ شوہر کا۔ تو اس لیے تعلیم بھی دیں، میں منع نہیں کر رہا اس سے، لیکن زیادہ اہمیت کس کو دینی چاہیے کہ بھئی جاہل ہو لیکن تعلیم یافتہ کے پاس جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، غریب ہو دولت مند کے پاس جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، دولت مند ہو غریب کے پاس نہ جائے کیونکہ وہ کھا جائے گا ساری اس کی دولت کو۔ غریب لڑکی جب دولت مند کے پاس جاتی ہے تو وہی کھاتی ہے نا جو دولت مند کھا رہا ہے، اس کی دولت کی کمی پوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو ایسے ہی ابھی اس کا وہ ہوا تو اس نے کہا یہی کرا دو، ہم نے کہا کرا دو، تو اس کے جو سسرال والے ہیں نا عجیب سے بانجی کے، وہ والدین، والد صاحب سسر تو ہے نہیں، دنیا سے چلے گئے، ساس موجود ہیں، انہوں نے بھی ساتھ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، جب بیٹا، یعنی میرا بیٹا ہی کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی، بیٹا جب ایکشن لیتا ہے نا میں کر رہا ہوں، جس کو اعتراض کرنا ہے کر لے، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو وہ اس کے لڑکی جو ہماری بھانجی تھی اس کے
تایوں نے بھی اعتراض کیا, چاچوں نے بھی اعتراض کیا, ترکی سے فون آ رہے ہیں کیا کر رہے ہو. ایک ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا اتنی کم عمری میں لڑکی کی شادی, میں ڈاکٹر ہوں, یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. میں نے کہا اس ڈاکٹر کو میرے پاس لاؤ, اس کو میں بتاؤں کہ اللہ جب کسی کو بالغ کر دیتے ہیں تو غلط عمر میں بالغ نہیں کرتے. بھوک جبھی لگتی ہے جب روٹی کی جسم میں ضرورت ہوتی ہے. تو بلوغت میں لڑکی کو بھی ایک اللہ نے اس کی بھی چاہت رکھی ہے, اس کے دل میں یہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں, مرد میں تو ہوتی ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فطری تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیں. سمجھ آ رہی؟ پیاس لگتی ہے تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں پی لوں, ڈاکٹر صاحب پانی پی لوں. اگر کوئی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں تو سوال وہ ڈاکٹر کس سے پوچھتا ہے. تو یہ تبھی دیکھو پہلے 13 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو کتنی عمر میں مرتی تھی. 90 سال کی دادیاں نانیاں ہم نے دیکھی ہیں. میری دادی کی شادی 15 سال کی عمر میں بتاتی ہیں 14 سال کی عمر میں ہوئی, اور انتقال 90 سال کے قریب عمر تھی جب انتقال ہوا ہے ان کا. تو یہ ڈاکٹر کی باتوں کو ایک طرف رکھیں, فطرت کے مقابلے میں کسی کی نہ سنا کریں. عمر ہی یہی ہے نکاح کی بنیادی عمر. ہاں رشتہ نہ مل رہا ہو یا یہ کہ مل رہا ہو لیکن آپ کو پتا ہے کہ سسرال بڑا خون خوار قسم کا سسرال ہے, خطرناک, بچی کو کھا جائے گا پکا کے, پھر ایک مسئلہ ذرا ہوتا ہے اس میں تھوڑا لڑکی میں کانفیڈنس پیدا ہو جائے. کم عمری کی شادی میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی بالغ ہوئی ہے, آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں. اس کی عادات اگر خراب ہیں تو وہ پختہ نہیں ہوئی ہوتی, اور اچھی عادات ہیں وہ برقرار رکھی جا سکتی ہیں. عمر زیادہ ہو گئی, وہ جن عادات پہ قائم ہو گئی ہے نا, مثال کے طور پر اس کو گھر کے کام کاج کی عادت نہیں ہے, اب جب 30 سال کی ہو گئی اب آپ اس سے کام کاج کی عادت ڈال کے دکھاؤ, اس کو نہیں دکھا سکتے, وہ آپ کو مرغا بنا دے گی. اور اگر ماں نے اس کو گھر میں کام کاج نہیں سکھایا, بھی بچی یہ 13-14 سال میں آپ جیسا چاہیں, ایک تو کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے, آپ کو نہیں سمجھائے گی, آپ سے سمجھے گی. آپ اسے کوئی بات سمجھائیں گے سمجھے گی بھائی یہی صحیح کہہ رہے ہوں گے, میں تو مجھے تو نہیں پتا, وہ اس طرح سے چلنا شروع ہو جائے گی. پہلے زمانے میں ساسیں اپنے بیٹوں کے لیے بہوؤں پہ نظر رکھتی تھی کہ یہ والی بچی ہماری ہے, لہذا ہمارے لیے بک کر دو, پھر ہم اپنے حساب سے ابھی سے اس کو سکھانا شروع کر دیں گے, تربیت دینا, کیونکہ ہمارے خاندان کی. تو یہ کم عمری کی شادی میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے. تو میں جلدی سے وہ بتا دوں, انہوں نے پھر وہ بارات کا, وہ رشتے داروں نے کہا ہم تو آئیں گے, ہم تو آئیں گے. اب آئیں گے تو کھانا بھی کھلانا پڑے گا کم وقتوں کو. تو پھر وہ بہنوئی صاحب, وہ جو ہمارا بھانجا تھا, اس نے یہ کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے بارات تو میں ہونے نہیں دوں گا. پھر یہ آئیں گے تو اب ناک کا مسئلہ ہے کہ یہ واپس خالی ہاتھ جائیں گے, باتیں بنائیں گے, بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو جس دن نکاح ہے اسی دن ولیمہ, تاکہ اس بارات کو ولیمے کے نام سے نمٹا دو. نہیں یاری بات سمجھ, جس دن نکاح ہے عصر کے بعد نکاح کیا, اور ولیمہ چونکہ رخصتی کے بعد ہوتا ہے تو رخصتی مغرب کے بعد ہوگی. نہیں یاری بات, مغرب کے بعد رخصتی, عشاء کے بعد ولیمہ. بولو ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں. جس نے جو کرنا ہے, میرا خیال ہے 6 مہینے ہونے والے ہیں شادی کو, ہو گئی ماشاء اللہ. اس لڑکی کے جو ہمارے بہن ہوئی ہے اس کا بھی 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ایسے ہو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں, تو اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ لوگ کو تو افسوس ہو رہا ہوگا.